الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی اور معزز ترین سامعین کرام، پہلی مرتبہ حضرات کے دیار مودت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. بزرگان تشریف فرما ہے اور میرے لیے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ برادر بزرگ مولانا فیضی صاحب بھی یہاں موجود ہے، جن کے سامنے لبکشائی کی جسارت کرنا یقیناً میرے لیے آسان مرحلہ نہیں ہے. بہرحال جس کا تذکرہ کرنے آیا ہوں انہی سے اجازت لیتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. اور پہلی مرتبہ اس لیے میں نے کہا کہ ظاہراً پہلی مرتبہ ہماری اور آپ کی ملاقات یہاں ہو رہی ہے، ورنہ جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں عالم ارواح میں سب ایک دوسرے سے ملاقات کر چکے ہیں. اور یہ ہم پر احسان ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کہ انہوں نے ہمیں فرش عزا جیسی نعمت عطا کر دی تاکہ علی کے چاہنے والے گاہے بگاہے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں. اور دوسرا کرم شہزادی کا یہ ہے اس فرش عزا کے توسط سے کہ شہزادی زینب کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں فرش عزا جیسی نعمت عطا کر کے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی. میں نے جملہ کہا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں فرش عزا جیسی نعمت عطا کر کے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی ہے. یہ میں نے دعویٰ کیا ہے. اور یہ دیکھیے منبر پہ آنے والا ہر خطیب بن کے آتا ہے، لیکن اصل میں وہ وکیل محمد و آل محمد ہوتا ہے. اور وکیل اس وقت تک وکیل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دعوے کی دلیل اس کے پاس موجود نہ ہو. تو میں نے دعویٰ تو کر دیا کہ بی بی زینب کا احسان ہے کہ انہوں نے فرش عزا جیسی عظیم نعمت عطا کر کے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی. دلیل کیا ہے؟ اب یہیں سے مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں اسی کے بعد مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. دلیل کیا ہے کہ فرش عزا پہ بیٹھنا یعنی جنت نما ماحول میں بیٹھنا. دلیل کیا ہے؟ دلیل سامنے کی دلیل ہے. آئیے چلتے ہیں رسول کی بارگاہ میں. رسول اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون کون ہے جو جنت کا خواہش مند ہے، جو جنت جانا چاہتا ہے. اب سارے صحابیوں نے ہاتھ بلند کیے. یا رسول اللہ ہم نے کلمہ ہی اسی لیے پڑھا ہے تاکہ جنت چلے جائیں، ہم مسلمان اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ جنت چلے جائیں، ہم نمازیں اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ جنت چلے جائیں. یہ اصحاب کی باتیں بتا رہا ہوں، اہل بیت کی بات نہیں بتا رہا. یہ اصحاب کا معیار ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسی لیے ایمان قبول اسلام قبول کیا ہے تاکہ ہمیں جنت مل جائے. لیکن اہل بیت وہ ہے کہ جب علی سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے آپ عبادت کیوں کرتے ہیں تو علی نے ارشاد فرمایا اے پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے خوف میں کی ہے، میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے لہذا عبادت کی ہے. جملہ آ گیا ہے تو ایک بات کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. علی نے کیا کہا؟ میں نے تجھے اہل جانا کہ تیری عبادت کی جائے، تیری عبادت کی جائے، تب میں نے تیری عبادت کی، نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں. میں نے تجھے اہل جانا یعنی علی نے عبادت پروردگار بعد میں کی ہے، اہلیت پہلے دیکھی ہے. علی نے اللہ کی عبادت بعد میں کی ہے، اہلیت پہلے دیکھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں علی کی بات کرتے علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی. اما جو علی بغیر اہلیت دیکھے اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ کسی نااہل کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟
سب جنت جانا چاہتے ہو، جنت کے مشتاق ہو، کیا میں تمہیں ان کے نام بتاؤں کہ خود جنت جن کی مشتاق ہے، خود جنت جس کی مشتاق ہے؟ اب سارے صحابیوں کا یا رسول اللہ بتائیے جنت بھی مشتاق ہے؟ کہا تم سب جنت کے خواہش مند ہو اور جنت صرف 2 لوگوں کی مشتاق ہے۔ اب سب پوچھنے لگے کس کی یا رسول اللہ، کس کی؟ رسول نے مسکرا کے کہا ایک ہے میرا سلمان، واہ بھائی واہ، دوسری میری بیٹی کی کنیز فضہ۔ واہ، پوری دنیا کے مسلمان جنت کے خواہش مند ہیں اور جنت سلمان و فضہ کی خواہش مند ہے۔ اب سلمان بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سنا کہ جنت میری اور فضہ کی خواہش مند ہے۔ سلمان اٹھے اپنی جگہ سے، مسجد سے نکل کر در سیدہ پہ آئے۔ اب کتاب میں جملہ ہے کہ دروازہ سیدہ بند تھا۔ اب جب دروازہ بند ہوتا ہے تو نہ باہر والا اندر دیکھ سکتا ہے نہ اندر والا باہر دیکھ سکتا ہے، اور اس زمانے کے دروازے کتنے ہیوی دروازے ہوا کرتے تھے، نہ اندر والا باہر دیکھ سکتا ہے نہ باہر والا اندر۔ سلمان نے آواز نہیں دی، کتاب میں ہے کہ سلمان نے صرف دق الباب کیا۔ جیسے ہی سلمان نے دق الباب کیا اندر سے کسی بی بی کی آواز آئی، سلمان کس لیے آئے ہو؟ واہ بھائی واہ، نہیں توجہ کی آپ نے؟ واہ، سلمان نے بتایا نہیں کہ میں سلمان ہوں، سلمان نے کوئی آواز نہیں دی، بلکہ سلمان نے صرف دق الباب کیا اور اندر سے آواز آ گئی، سلمان کس لیے آئے ہو؟ مجھے تعجب نہ ہوتا اگر اندر سے زہرا کی آواز آئی ہوتی، لیکن کتابوں میں ہے کہ جیسے ہی سلمان نے دق الباب کیا اندر سے زہرا نہیں، زہرا کی کنیز نے آواز دی تھی، سلمان کس لیے آئے ہو؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے زہرا کی کنیز فضہ، ارے دروازہ بند ہے، نہ باہر والا اندر دیکھ سکتا ہے نہ اندر والا باہر دیکھ سکتا ہے، تو تم نے پہچانا کیسے کہ جس نے دق الباب کیا ہے وہ سلمان فارسی ہے؟ عجب نہیں فضہ آواز دے، نادان کیسی باتیں کرتے ہو، ارے اتنے برس تک زہرا کی نوکری کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے جو میں اس بار سے اس بار نہ دیکھ سکوں؟ صلوات پڑھیں بر محمد۔ زہرا کی نوکری کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے اگر میں اس پار سے اس پار تک نہ دیکھ سکوں؟ دیوار کے پیچھے کون ہے، دروازے کے پیچھے کون ہے، اگر میں نہیں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ میں زہرا کے در کی کنیز ہوں۔ کوئی معمولی انسان کا نام تھوڑی ہے فضہ، میرا دعویٰ اپنی جگہ پہ ہے، دلیل دوں گا، معمولی نام تھوڑی ہے فضہ۔ حبش کی شہزادی تھی فضہ، حکومت ان کے پاس تھی، تخت ان کے پاس تھا، دولت ان کے پاس تھی، نوکر ان کے پاس تھے، کنیزیں ان کے پاس تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن سب کچھ چھوڑ کر آئی کہاں؟ زہرا کی در کی نوکری کر دی، در زہرا پر کنیزی میں آ گئی۔ فضہ انسان ہوا اور انسان کی فطرت ہے کہ انسان ترقی چاہتا ہے، انسان پروموشن چاہتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کسی کی 10,000 سیلری ہے تو چاہے گا کہ 15,000 ہو جائے، چاہے گا 20,000 ہو جائے، سیلری ہر سال بڑھتی بھی رہتی ہے، اس لیے کیوں؟ کیونکہ انسان بلندی چاہتا ہے، پروموشن ہوتا رہتا ہے۔ اگر آج کوئی ٹیچر ہے تو پرنسپل بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا پروموشن ہو، ہر فیلڈ میں ہے نا، ہر انسان پروموشن چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بلندی چاہتا ہے۔ فضہ تم اتنی بلند تھی، تمہارے پاس ریاست بھی تھی، تمہارے پاس حکومت بھی تھی، تمہارے پاس تخت و تاج بھی تھے، تمہارے پاس نوکر بھی تھے، تمہارے پاس کنیزیں بھی تھیں، تم نے سب کچھ ٹھوکر مار کے سیدہ کی کنیزی اختیار کر لی، تمہیں بلندی کیا ملی؟ توجہ، تمہیں بلندی کیا ملی؟ یہ سوال ہوا تھا فضہ سے، تو فضہ نے جواب دیا تھا کہ سنو، اس سے بڑی بلندی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ محمد جیسا نبی مجھے اپنی بیٹی کہتا ہے۔ اس سے بڑی بلندی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ محمد جیسا نبی مجھے اپنی بیٹی کہتا ہے، علی جیسا امام مجھے اپنی بہن کہتے ہیں، حسنین جیسے جنت کے جوانوں کے سردار مجھے اپنی ماں کہتے ہیں۔
آج کی مجلس کا پیغام بھی لیتے جائیے۔ فضہ نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد کو اپنا بابا کہتی ہوں، فضہ نے یہ نہیں کہا کہ میں علی کو اپنا بھائی کہتی ہوں، فضہ نے یہ نہیں کہا کہ میں حسنین کو اپنے بیٹے کہتی ہوں۔ آج کی مجلس کا پیغام ہے، فضہ نے کیا کہا؟ محمد مجھے اپنی بیٹی کہتے ہیں، میں محمد کو اپنا بابا نہیں کہتی۔ علی مجھے بہن کہتے، میں علی کو بھائی نہیں کہتی۔ حسنین مجھے ماں کہتے، میں حسنین کو اپنے بیٹے نہیں کہتی۔ فضہ بتا رہی ہے، علی کے چاہنے والوں کو پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو علی کے چاہنے والوں، ایسا نہ ہو کہ تم ہی کہتے پھرو کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، بلکہ اپنا کردار ایسا بنا لو کہ خود اہل بیت کہے یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ اہل بیت کہے کہ یہ ہمارا چاہنے والا، تب تو بات ہے۔ فضہ یہ بتا رہی، فضہ محمد تمہیں بیٹی کہہ رہے ہیں، علی تمہیں بھائی بہن کہہ رہے ہیں، حسنین تمہیں ماں کہہ رہے ہیں، لیکن تمہارے پاس تو حکومت تھی، تمہارے پاس تو زمینیں تھیں۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمہارے پاس تو حکومت تھی، تمہارے پاس تو دولت تھی، تمہارے پاس نوکر تھے، کنیزیں تھیں، تخت تھا، تاج تھا۔ فضہ تمہیں اس کے بدلے میں کیا بلندی ملی؟ اس سے بلند کوئی چیز ملی ہو تب تو فائدہ ہے زہرا کی کنیزی کا، اس سے بلند چیز تمہیں کیا ملی؟ عجب نہیں فضہ آواز دے، تمہیں پتہ نہیں ہے، ارے اس سے بلندی، اس سے بڑی بلندی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جب تک میں حبش کی شہزادی تھی، زمین والے میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، جب سے زہرا کی در کی کنیزی میں آئی ہوں، آسمان والے بھی میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد کہ مجھے یہ پڑھنا نہیں ہے، لیکن کیونکہ بات سے بات نکلتی گئی تو فضہ ایسی فضہ جو حبش کی شہزادی تھی، چھوڑ کر در سیدہ پہ آ گیا۔ سلمان نے کہا، سلمان سے کہا کس لیے آئے سلمان؟ کہا ابھی نبی سے ایک حدیث سنی۔ کیا سنا؟ کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جنت میری اور تیری مشتاق ہے۔ میرا دعویٰ بھولے تو نہیں؟ بی بی زینب کا ہم پر احسان ہے کہ فرش ازا جیسی عظیم نعمت عطا کر کے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی۔ دلیل لیتے جائیے، سامنے کی دلیل سنتے رہتے ہیں۔ کیا کہا؟ کس لیے آئے ہو سلمان؟ کا نبی نے حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ جنت میری اور تیری مشتاق ہے، سلمان اور فضہ کی مشتاق ہے۔ فضہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ اب سلمان، فضہ، اتنی خوشی کی بات ہے کہ سب جنت جانا چاہتے ہیں، جنت صرف میری اور تمہاری مشتاق ہے، اور تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے الحمدللہ، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ فضہ نے تیوریاں بدلی اور جلال کلمے کا سلمان تمہیں تمہاری جنت مبارک ہو، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ اپنی بات کی دلیل دینے جا رہا ہوں، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ دعویٰ کیا ہے؟ بی بی زینب کا احسان ہے کہ فرش ازا جیسی نعمت عطا کر کے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی، اس سے بڑی دلیل میرے پاس ہے ہی نہیں۔ فضہ نے کیا کہا؟ میں رہتی ہی جنت میں ہوں۔ فضہ نے کس گھر کو جنت کہا؟ جس گھر میں زہرا رہتی ہے، جس گھر میں علی رہتے ہیں، جس گھر میں حسن رہتے ہیں، جس گھر میں حسین رہتے ہیں۔ یعنی فضہ کے عقیدے کے مطابق جہاں صرف 4 معصوم جمع ہو جائیں وہ گھر نہیں جنت ہوتا ہے، تو خود ہی فیصلہ کرو۔ جہاں 4 معصوم آ جائیں جب وہ جگہ جنت ہے، تو فرش ازا پر 14 معصومین آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ۔ اس کا مقام کیا ہوگا؟ جہاں صرف 4 معصوم جمع ہو جائے فضہ کے عقیدے کے مطابق، جب وہ جگہ جنت ہے، تو جس جگہ پر 14 کے 14 آ جائے وہ جگہ جنت صرف نہیں ہے۔ یہاں پر شہزادی زینب کا احسان ہے کہ زندگی میں ہمیں جنت میں بیٹھنے کی توفیق دے دی۔ جب تک یہ رہتے ہیں تب تک یہ جگہ فرش ازا جنت سے کم نہیں ہوتی۔
اب سوال کہ یہ بتائیے کہ آتے ہیں 14 معصومین؟ آتے ہیں، تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ بتائیے کتنی چیزوں کو آپ نے دیکھ کر مانا ہے اور کتنی چیزوں کو بغیر دیکھی مانا کا کیا مطلب؟ ہم نے کہ بتائیے آپ ہیں کون؟ کہا مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہا کلمہ پڑھ کے۔ ہم نے کہا کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کی۔ ہم نے کہا پہلے ہی جملے میں آپ پھنس گئے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ اگر وہ دکھ جائے تو اللہ ہی نہ رہے۔ یہ ہے تمہارا معیار، یہ ہے امت کا معیار۔ امامت کا معیار کہیں اس سے زیادہ بلند ہے۔ امام سے پوچھا گیا یا علی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ علی نے جواب دیا میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ یہ ہے امت کا معیار کہ امت نے کہہ دیا کہ اگر وہ دکھائی دے جائے۔ یہ بات اور ہے کہ علی نے کہا کہ خدا ان آنکھوں سے نہیں، ان آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، معرفت اور بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ کافی مانتے کیوں؟ کہا یہ مانتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے بتایا ہے کہ خدا ہے، تو ہم نے مان لیا خدا ہے۔ اچھا چلیے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، کس لیے نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے پڑھ رہے ہو، کا جنت میں جانا ہے؟ کیا کسی مسلمان کو حضور نے جنت کا نظارہ کروایا کہ جنت دیکھ لو جنت کیسی ہے؟ کہا نہیں۔ کیا جہنم دکھایا؟ نہیں۔ فرشتوں سے ملاقات کروائی؟ نہیں۔ حور و غلمان دکھائے؟ نہیں۔ آج جو یہ فتوے چلتے ہیں کہ ایک علی کے چاہنے والے مارو 70 روپے ملیں گی، کیا حوریں دیکھی ہے کسی مسلمان نے؟ کہا نہیں۔ پھر مانتے کیوں؟ کہا چونکہ حضور نے بتایا۔ جب حضور نے بتایا ہے، دکھایا تو نہیں ہے، تو نہ مانو کیا ہو جائے گا؟ کہہ دینا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تو مانے کیوں؟ کہا نہیں، اگر ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں جسے حضور بتا کر گئے ہیں، دکھا کر نہیں، بتا کر گئے ہیں، اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو ہم کافر ہو جائیں، ہم دین سے خارج ہو جائیں، ہم جہنمی ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے بتایا ہے کہ یہ ہے، تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم مانیں کہ ہاں یہ ہے۔ ہم نے کہا پھر انصاف آپ کریے، حضور نے انہیں صرف بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے، تو جسے صرف بتایا دکھایا نہ ہو، جب اس پہ ایمان رکھنا اتنا ضروری ہے تو جسے قدیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھایا ہو اور من کن کو مولا کہہ کے پہچنوایا بھی ہو، اس علی پہ ایمان رکھنا کتنا ضروری، جس فاطمہ کو فاطمہ تو امو ابیہا کہہ کے پہچنوایا بھی ہو اور مباہلے میں دکھایا بھی ہو۔ اس فاطمہ کی معرفت حاصل کرنا کتنا واجب ہے، جس کا تعارف خود پروردگار نے کروایا ہو، اور ایسے ویسے جگہ نہیں، محمد کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، حسنین کے ہوتے ہوئے، جس فاطمہ کے ذریعے ان کا تعارف کروایا، اس فاطمہ کی عظمت کیا کہنے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سنتے رہتے ہیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات دیکھیے، کسی بھی آیت کا کوئی منظر ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہوتا ہے۔ اب میں اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ یہ آیت جسے آیت تطہیر کہتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کہ اس کے پس منظر کو کہتے ہیں حدیث قصا۔ قصا یعنی چادر، حدیث یعنی بات، چادر والی بات۔ بس یہ چادر والی بات آپ ہر جمعرات کو عربی میں پڑھتے رہتے ہیں، آج مجھ سے اردو میں سن لیجیے، اس کے بعد اجازت دیجیے۔ کیا ہے چادر والی بات؟